بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ویوز، میں ہوں بلال مبشر۔ آج شہر سانگلہ ہل میں جو سانحہ اقبال پورا ہوا ہے، اس نے ہر ایک شہری کو اس وقت غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ دل خراش واقعے نے صبح صبح ہی پورے شہر میں تہلکہ مچا دیا اور ہر ایک آنکھ اشک بار ہے۔ جو واقعہ رونما ہوا ہے اسی کے حوالے سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ درمیان وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے یہ مناظر دیکھے بھی ہیں اور جو اس معاملے کو بہتر اور گہری نظر کے ساتھ جنہوں نے جانچا بھی ہے، جو اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے ہیں یا جو اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں خبروں کے حوالے سے اور جو سیاستدانوں کے حوالے سے، جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں ان کی آمد کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افغان چدر صاحب۔ جناب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ جو سانحہ اقبال پورا ہوا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حافظ صاحب، جو آج دل خراش واقعہ رونما ہوا ہے گلی نمبر 10 محلہ اقبال پورہ میں، ہر آنکھ اشک بار ہے سانگلہ کی فضا اس وقت سوگوار ہے۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، کون اس کے ذمہ دار ہیں، کیوں یہ واقعہ پیش ہوا؟ ہم نے بھی صبح سے لے کر اب تک تحقیق کی ہے، یہ واقعہ کیوں پیش ہوا ہے، اس کے ذمہ دار کیوں اور کون کون لوگ ہیں۔ اس کی انتظامیہ ذمہ دار ہے، اس کے گھر والے ذمہ دار ہیں جو بنا رہے ہیں وہ انہوں نے جب جس تحقیق پر ہم پہنچے ہیں، یہ تحقیق یہ ہے کہ جو گھر سامنے ہے دی ہیون اسکول، اس کا مالک ہے، وہ ادھر بلڈنگ بنانا اس نے شروع کیا، چند روز ہوئے ہیں، وہ اس کی بیسمنٹ بنانا چاہتا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس نے کرین لگائی ہے۔ وہاں کے عینی شاہدین نے ہمیں بتایا ہے کہ رات تقریباً 1 بجے ادھر لائٹنگ لگا کر کرین نے کام شروع کیا ہوا ہے اور تقریباً 4 سوا 4 بجے اس نے کام ختم کیا ہے، اور صبح تقریباً 7 سوا 7 بجے جو 7 والی بلڈنگ ہے وہ تھوڑی سی پرانی تھی، 1.5 مرلے میں گھر ہے، وہ بہت غریب لوگ رہ رہے ہیں اس میں، وہ ان کی جو چھت ہے، وہ جو گھر ہے وہ منجمد ہو گیا اور نیچے گر گیا۔ جو گھر والے تھے، جو فیملی تھی، وہ اس میں دب گئی۔ اس میں سے جو لوگ ہیں وہ زندہ نکلے ہیں اور 2 جو لوگ ہیں وہ مردہ حالت میں وہاں سے 1122 نے نکالے ہیں۔ جو مردہ لوگ ہیں وہ سننے میں آیا ہے کہ ایک ان کا بھانجا ہے اور ایک ان کا ماموں ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ ایک ان کی نانی ہے اور ایک ان کی بہو ہے۔ جو بہو ہے اس کی بھی ٹانگیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، جو ہمارے سننے میں آئی ہیں۔ اس کے بعد انتظامیہ کی طرف آئیں۔ انتظامیہ جو ہے وہ ڈی پی او صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈی پی او صاحب موقع پر پہنچے۔ ڈی پی او صاحب نے کہا کہ جی ہم اس کی پوری انکوائری کروا رہے ہیں اور جو بھی اس میں شامل ہوئے، جو بھی اس سانحہ کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا میری ڈی سی او صاحب سے بات ہوئی ہے۔ ڈی پی او صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں جو واقعہ ہے، جو گھر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں، جو پورا اس کے چیک کر رہے ہیں پوائنٹ بھی یہاں پر کون کون ملوث ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم بتائیں گے۔ دوسرے نمبر بعد میں ڈی سی او صاحب آئے ہیں۔ ڈی سی او صاحب کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈی سی او صاحب نے بھی وہاں پر جتنے نمائندگان ہیں، میڈیا نمائندگان سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انتظامیہ ذمہ دار ہوئی تو ہم ان کے خلاف بھی ایف آئی آر دیں گے، اور جو مالک ہے وہ سنا ہے اس کو انہوں نے پکڑ لیا، اس پر ایف آئی آر جو میرے خیال میں دی جا چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر حافظ صاحب بات کرنے والی ہے جو حلقہ پٹواری ہیں، وہ چیک کرتے ہیں حلقہ پٹواری کو کیوں رکھا گیا ہے۔ اس لیے رکھا گیا ہے وہ حلقہ میں چیک کریں کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا۔ دوسرے نمبر پر جو بلڈنگ انسپیکٹر ہے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بھی چیک کرتا ہے شہر میں کون سی بلڈنگ بن رہی ہے، غیر قانونی اس کو نہیں بننے دینا ہے۔ اگر یہ انہوں نے بیسمنٹ کا نقشے کو منظور نہیں کروایا، اس کے بغیر یہ بنا رہے ہیں، تو بلڈنگ انسپیکٹر کہاں تھا، پٹواری کہاں تھا، تحصیلدار کہاں تھا، سی او کہاں تھا، انہوں نے کیوں نہیں چیک کیا؟ 10-12 دن سے وہ بلڈنگ بن رہی ہے، رات کی تاریکی میں وہ اس کو کرین لگا رہے ہیں اور یہ بس یہی کہہ رہے ہیں ہمیں فائل نہیں موصول ہوئی، ہم اس میں نہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے فلانی گلی میں صرف بجری پڑی ہوئی ہے، ریت کی ٹرالی پڑی ہے، آپ وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہاں پر اینٹیں تھی، کرین تھی، آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ آپ کہاں تھے؟ آپ سوئے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا واقعہ پیش ہوا ہے، وہ گھر پر تو اب قیامت کا منظر ہے حافظ صاحب، وہ دیکھے نہیں جا رہا ہے۔ جس طرح وہ بیچارے رو رہے ہیں اور ان کی جو مائیں بہنیں ہیں وہ رو رہی ہیں، ہم سے تو نہیں دیکھا جا سکتا۔ چوتھے نمبر پر جو ڈی سی او صاحب نے کہا کہ انتظامیہ کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے۔ ڈی سی او صاحب سے ہم کہنا چاہتے ہیں اگر انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرنی ہے
تو जिस तरह सानिया वारबटन हुआ है उसकी कार्रवाई हुई है, उस लेवल तक इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़े लेवल तक इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि सांगला इंतज़ामिया को कोई बंदा उसमें मुलवस ना हो। अगर सांगला इंतज़ामिया का बंदा मुलवस है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में हो। बाकी जो घर वाले हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। उन्होंने ये भी सुनने में आया साहब कि उन्होंने उनसे ख़रीदने की भी कोशिश की है। ये बाहर होते हैं, बरूनी ममालिक होते हैं, वहाँ से आए हैं। इन्होंने उन घर वालों को प्रेशराइज भी किया है कि आप हमें घर दे दें, लेकिन उन्होंने घर नहीं दिया। इन्होंने सपोर्ट भी नहीं लगाई। अगर आपने बेसमेंट बनानी थी तो सपोर्ट लगाते। अब उन सपोर्ट लगाने के बगैर वो इतना गहरा खड्डा खोद दिया है, वो घर जो है वो मिलिया मेट हो चुका है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। और आवा साहब जो अंजुमन ताजर हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। उसमें मियाँ तारफिक साहब हैं, सईद जरगर साहब हैं, शुक्रमान वंगड़ साहब हैं, शमीउल गनी साहब हैं और सियासी रहनुमा सिर्फ लब्बैक जमात अली मसूमी साहब हमें नज़र आए हैं। बाकी सांगला में इतना बड़ा वाक़या हुआ है, कोई सियासी रहनुमा हमें वहाँ पर नज़र नहीं आया। ये भी लम्हा फिक्रिया है। सियासी रहनुमाओं को चाहिए कि इन घर वालों के पास जाते, इनके साथ शफकत से दस्ते शफकत अपना रखते और इनसे पूछते को जो भी इनकी प्रॉब्लम है, जो भी मुश्किलात है, उनको हल करने की कोशिश करते। लेकिन अभी तक हमें सियासी कोई भी सांगला हल्का या ननकाना साहब का वहाँ पर नज़र नहीं आया, जो कि आने चाहिए थे। मीडिया नुमाइंदगान है, मीडिया वालों तो फिर अपना काम करना ही है। ऐनी शाहिदीन ये भी कहते हैं कि 2 साल से ये प्लाट खाली था। अगर 2 साल से प्लाट खाली था, 14 दिन से ये बन रहा है, तो मकान बनाने के लिए भी उन्होंने कोई नक्शा या उसके लिए भी पटवारी से या सीईओ से या जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है कोई इजाज़त ली होगी। अगर वो नहीं इजाज़त ली तो 13-14 दिन से ये बन रहा था। 2 साल से प्लाट जो खाली था 13-14 दिन से तमीर हो रहा था। वो कैसे तमीर हुआ इनको पता ही नहीं चला। लेकिन हम ज़्यादा इस बहस में नहीं पड़ते, क्योंकि इंक्वायरी उन्होंने कहा है, इंक्वायरी देखते हैं किस तरह होती है। हमारा एक ही मुतालबा है डीसीओ साहब से और डीपीओ साहब से। अब साहब वो सांगलाल पहुँचे हैं, अब वो इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी कराएं। अगर इंतज़ामिया के लोग इसमें मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई लाएं। अगर दूसरे घर वाले हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई लाएं। उन घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल ऐसे है जी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील के साथ अदा किया। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ के जो हुकाम बाला हैं, जो अफसरान बाला हैं, उनसे अहलियान सांगला हिल की पुरज़ोर गुजारिश है कि वो इस वाक़े को इंतहाई दिलचस्पी के साथ हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश को बुरे कार लाएँ। और जो मुजरमान हैं, जो मुल्ज़मान हैं, जो इस वाक़े की वजह से जिन लोगों ने अपना ज़ाती फ़ायदा देखा है और अवाम को नुकसान पहुँचाया, उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि आने वाली नई नस्लें, आने वाले अफसरान बाला इस वाक़े को अपने लिए सबक रखें। और हम इस मुश्किल वक़्त में घर वालों के साथ इज़हार ताज़ियत भी करते हैं, इज़हार अफसोस भी करते हैं कि जो फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो बच चुके हैं, जो बच गए हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, ताकि वो अपनी जो बाकी मानदा ज़िंदगी है उसमें एक मिसाल भी बने रहें और एक हौसलामंद होकर पाकिस्तान के शहरी बने रहें। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।